بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ شہباز شریف ایک دن پہلے لنڈن سے واپس آئے اور ان کو دوبارہ واپس جانا پڑ رہا ہے لنڈن، اور یہ 48 گھنٹوں میں ان کی واپسی ہے۔ ایسا کیا ہوا؟ کیا وہ نیب کے کیسز کا خوف ہے؟ مریم نواز بھی لنڈن جا رہی ہیں اور شہباز شریف بھی لنڈن جا رہے ہیں، اور شہباز شریف کو تو آئے ابھی پورے 48 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے اور ان کو واپس جانا پڑا ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 9 مئی واقعات سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو گرفتار کیا گیا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف ایک نئی درخواست اور ایک نئی انکوائری نیب نے شروع کر دی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور 9 مئی کیسز کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور آج باقاعدہ طور پر لاہور پولیس کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مبینہ غیر شرعی نکاح کیس میں عمران خان کے خلاف جو اور بشرا بیگم کے خلاف کیس تھا، اس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف مبینہ غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت سول جج قدرت اللہ نے کی۔ سماعت کے دوران پروسیکیوٹر رضوان عباسی اور عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے وکیل نعیم پنجوتا عدالت میں پیش ہوئے۔ پروسیکیوٹر نے سماعت بغیر کارروائی ملتوی کرنے کی درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ دائرہ اختیار کی درخواست پر دلائل کے لیے تیاری کرنی ہے، کیونکہ عمران خان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ یہ دائرہ اختیار نہیں بنتا اس عدالت کا اور اس کو خارج کیا جائے۔ اس پر جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے انہوں نے وقت مانگا کہ جی مجھے مہلت دی جائے، میں اس پر تیاری کر لوں۔ پی ٹی آئی کے وکلاء کے دائرہ اختیار کی درخواست پر دلائل کے بعد ہم دلائل دے دیں گے۔ وکیل نعیم پنجوتا نے بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی دائر درخواست کی اور کہا کہ بشرا بی بی کی عدالت نے مستقل درخواست استثناء منظور کر رکھی ہے۔ جج قدرت اللہ نے کہا کہ فرد جرم کا معاملہ آیا تو بشرا بی بی کی حاضری ضروری ہوگی۔ وکیل نعیم پنجوتا نے کہا کہ وکیل شیر افضل مروت دائرہ اختیار کی درخواست پر دلائل دیں گے۔ جج قدرت اللہ نے کہا کہ دونوں فریقین کے دلائل ایک ہی تاریخ پر سن لیں گے، اور عدالت نے 25 ستمبر کو فریقین کے وکلاء کو دلائل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ یہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں وہ جو عمران خان اور بشرا بیگم کا دوران عدت نکاح کا ایلیگیشن تھا، پہلے یہ خارج ہو چکا تھا استغاثہ، پھر سیشن عدالت میں گیا، سیشن عدالت نے ریمانڈ کر دیا اور پھر اس میں عمران خان کو نوٹس ہوا اور عمران خان نے اس پر اس کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے استغاثہ خارج کرنے کی استدعا کی ہوئی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اسلام آباد میں لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں عمران خان اور مسلم لیگ کے جو عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت ایڈیشنل سیشن جج صہیب بلال کی عدالت میں اسد عمر اپنے وکلاء کے ہمراہ پیش ہوئے اور انہوں نے حاضری لگوائی۔ اس سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے جنہوں نے عمران خان اور شیخ رشید کو عدالت میں پیش کرنے کی درخواستیں دائر کیں، اور وکلاء نے عدالت میں اپنی درخواست کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان گرفتار ہیں جبکہ شیخ رشید کو اغوا کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل سے رپورٹ مانگی تو سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بن جائے گا، ملک میں جو پریس کانفرنس کرے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وکلاء نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید کی پریس کانفرنس نہیں ہے جس کے باعث وہ منظر عام پر نہیں ہے، صداقت علی عباسی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ عمران خان اور شیخ رشید کو کمرہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا جائے اتھارٹیز کو۔ اس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ دوسری جانب جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے حوالے سے بغاوت کی دفعات بھی عائد کر دی گئی ہیں، اور یہ جان بوجھ کے پہلے انہوں نے ایف آئی آر درج کی، جسمانی ریمانڈ لیا، سارا سلسلہ ہوا، ضمانتیں 4 مہینوں کے بعد گئیں لاہور ہائی کورٹ تک، انہوں نے نئی دفعات دائر کر دیں، نئی دفعات ایڈ کر دیں، اور اس میں کہا گیا کہ جی جنگ پر اکسانے کا اور بغاوت پر اکسانے کا اور فلاں فلاں، اور اس پر پھر انہوں نے ریمانڈ لیے۔ ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد ایک نئی دفعہ 120B کی دفعات لگا دیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے مرکزی مقدمے میں تمام مقدمات میں 120B کی دفعات لگا دی گئی ہیں۔ اب پھر نئے سلسلے سے وہ جو ضمانتیں تھیں وہ وہیں رک جائیں گی، نئے سلسلے سے پھر جسمانی ریمانڈ کا معاملہ آ جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جائے وقوع پر عدم موجودگی کے باوجود ان کے خلاف بغاوت پر اکسانے کی منصوبہ بندی کے شواہد ملے ہیں۔ پولیس کے مطابق پروسیکیوشن کی جانب سے چالان پر اعتراضات لگانے کے بعد بغاوت کی دفعات شامل کی گئی ہیں، لہٰذا چالان جمع کروانے سے قبل پروسیکیوشن کے تمام اعتراضات دور کر دیے گئے ہیں۔ اب ایجنسیز کی رپورٹ ملنے پر چالان جمع کروا دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نظام میں اور ہمارے ملک میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی طرف سے اور ان کے لوگوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ معاملہ آگے چلے گا اور ابھی چیزیں اور ابھی تو صرف عوام کے مسائل کو دیکھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اس پر کب ایکشن ہوگا؟ 5 ماہ ہو گئے ہیں،
5 ماہ کے بعد ضمانتیں کیا ڈیسائیڈ ہونی تھی. جنہوں نے ضمانتیں دائر کی تھیں ان کو نئے مقدمات میں آج اعجاز چودھری کا بھی جسمانی ریمانڈ ہوا, محمود رشید کا بھی جسمانی ریمانڈ ہوا. ابھی تک جسمانی ریمانڈ 5 مہینے ہو گئے ہیں. اور کیا کرنا ہے اور کتنا ان ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہے. خدا را ان معاملات کو آئین اور قانون کے مطابق ہونے دیں. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ان کو گرفتار کیا گیا ہے, خالد گجر کو لاہور سے گرفتار کیا گیا. یہ روپوش تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خالد گجر. ان کو شوکت خانم ہسپتال جوہر ٹاؤن کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے. 9 مئی کے واقعات کے بعد خالد گجر مفرور تھے اور اب 9 مئی میں ملوث جو مفرور ملزمان ہیں ان کے لیے دوبارہ کریک ڈاؤن شروع کر گیا ہے پولیس کی جانب سے. یہ ہے نگران حکومتیں, یہ آئی ہیں انتخابات کروانے کے لیے, اور جو نگران آ رہا ہے وہ پہلے سے زیادہ تگڑے طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے کارکنان کے خلاف کارروائیاں تیز کر رہا ہے. نیب نے عمران خان کے خلاف ایک اور کیس تیار کرنے پر کام شروع کر دیا ہے. عمران خان پر قصور یہ تھا کہ ٹیلی تھون کے ذریعے جمع فنڈز کے غلط استعمال کا الزام لگایا گیا ہے. عمران خان نے اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر اربوں روپے فنڈ اکٹھا کیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد سیلاب زدگان تھا, سیلاب زدگان کی مدد کرنا تھا. باقاعدہ طور پر وہ حکومتوں کو دیا گیا, سندھ حکومت کو بھی دیا گیا, خیبر پختونخوا اور پنجاب کی پرویز الہی کی حکومت کو دیا گیا. عمران خان کا کیا لینا دینا اس سارے معاملے سے؟ عمران خان نے باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حکومت تھی, پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی, ان کو پیسے دیے, اور سندھ کے حوالے سے وہ کہتے رہے کہ جی ان کے اتنے پیسے بنتے ہیں, وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں جو ان کا حصہ سندھ کا بنتا ہے. اب عمران خان پر ٹیلی تھون کے ذریعے جمع فنڈز کے غلط الزام ہے, اور انہوں نے اگست 2022 میں ٹیلی تھون کے ذریعے فنڈز اکٹھے کیے تھے. نیب ہیڈ کوارٹرز کو انکوائری کی منظوری کی درخواست موصول ہو گئی. نیب راولپنڈی نے کیس کی شکایت کی تصدیق کر کے انکوائری میں بدلنے کی درخواست دے دی ہے. یہ ہمارے ملک کا نظام ہے اور اس طریقے سے چیزوں کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک درخواست دائر کی گئی ہے, اور اس میں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں بیرسٹر ظفر اللہ خان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق درخواست دائر کی گئی ہے. سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات ریگولیٹ کرنے سے متعلق درخواست بیرسٹر ظفر اللہ خان مسلم لیگ نون کے رہنما نے دی. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ عدالت واضح کرے کہ آئین کی روح سے کن حالات میں از خود نوٹس کے اختیارات استعمال کیے جا سکتے ہیں. مطلب از خود نوٹس کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ ایک نئی ججمنٹ آنی چاہیے. بیرسٹر ظفر اللہ نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ میں بینچز کی تشکیل اور کیسز کی سماعت کے لیے گائیڈ لائنز جاری کی جائیں. اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے؟ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ کیسز کی سماعت کے دوران ججز کی طرف سے دیے گئے ریمارکس سے متعلق بھی گائیڈ لائنز جاری کی جائے. بیرسٹر ظفر اللہ خان کی درخواست میں استدعا کی گئی کہ اعلیٰ عدلیہ میں عملے کی تعیناتی پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی جائے, اور درخواست میں وزارت قانون کو, رجسٹرار سپریم کورٹ کو, چاروں چیف سیکرٹریز کو فریق بنایا گیا ہے, اور بیرسٹر ظفر اللہ خان کی درخواست میں پاکستان بار کونسلز کو بھی فریق بنایا گیا ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہیں اختر حسین, جن کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ انہوں نے مہنگائی کے خلاف ایک ریلی میں شرکت کی اور اس بنیاد پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا, اس پر اب بڑی جو مطالبہ کیا گیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے کہ جی ہر صورت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اس پر نوٹس لیں, اور اگر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر پر اس بنیاد پر مقدمہ درج ہو جائے کہ انہوں نے ایک مہنگائی کے خلاف احتجاج میں شرکت کی ہے, تو پھر تمہارے ملک کا نظام چل ہی نہیں سکتا. پھر تو آپ نے آرٹیکل 19 کو اور آرٹیکل 17-18 یہ ختم کر دیا ہے. تو خدا کے لیے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے یہ گزارش ہے کہ جو مفاد عامہ کے معاملات ہیں اس کے اوپر جب تک آپ ایکشن نہیں لیں گے, کارروائی نہیں لیں گے, تو یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی اور بہتری کی طرف نہیں آئیں گی. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے, وہ ہے شہباز شریف کی 48 گھنٹے پہلے پاکستان آمد اور پھر اس کی لندن واپسی. اب جو ان کے ذرائع ہیں جن کو مسلم لیگ نون کے ذرائع کہا جا سکتا ہے, ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو نواز شریف کو یہ پیغام بھجوایا گیا ہے, نواز شریف کا پیغام لے کے شہباز شریف آئے تھے پاکستان, اور یہاں جو اعلیٰ شخصیات ہیں
ان کو نواز شریف کا کوئی پیغام پہنچایا ہے، اور اب نواز شریف کو پیغام واپس دینے کے لیے دوبارہ شہباز شریف لنڈن جا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب جو سرکاری ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف کو اس بات کا علم ہو گیا ہے، چونکہ وہ 1 مہینے کے بعد آئے تھے، اب بھی وہ صرف پیغام رسانی کرنے آئے تھے، وہ پاکستان میں رہنے نہیں آئے تھے۔ اور جب آج نیب کے حوالے سے جب یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ریویو پٹیشن فائل کرے گی، لیکن نیب نے تو الٹا درخواست دے کے 80 کیس کھول دیا، اور لاہور والے جو کیسز ہیں وہ بھی کھولنے کے حوالے سے کل فیصلہ آ جائے گا۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شہباز شریف نے، چونکہ ان کے جو کباڑے ہیں اس پر اب کیسز کھلنا شروع ہو جائیں گے، تو اس پر انہوں نے بیرون ملک جانا ہی اپنے لیے بہتر سمجھا ہے۔ کل صبح 9:25 پہ لاہور سے وہ لنڈن بذریعہ قطر ایئر ویز روانہ ہوں گے، اور مریم نواز صبح سویرے جائیں گی، مریم نواز کل شام کو لنڈن پہنچ جائیں گی، جبکہ شہباز شریف کل رات کو لنڈن پہنچیں گے۔ نواز شریف پہلے باہر ہیں، مریم نواز بھی جا رہی ہیں اور شہباز شریف بھی جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ اب ان کو نظر آ گیا ہے کہ ان کے لیے چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں، اور اب جو ان کے ساتھ وعدہ وعید کیے گئے تھے، یہ تو اسی ایک بات پہ خوش تھے کہ عمران خان کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن جنہوں نے جمہوری سیٹ اپ کو اب بالکل ختم کر کے نگران سیٹ اپ کے ذریعے چیزوں کو چلانا ہے، جس کو ٹیکنوکریٹس کی حکومت کہتے ہیں، جس کی آج کل وکالت فیصل واوڈا کرتے ہیں، یا فواد چودھری نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف واپس آئیں، اور ان کو باقاعدہ طور پر پیغام بھیجا گیا ہے کہ آپ کا توشہ خانہ کیس کھل گیا ہے، باقی کیس بھی کھلنے والے ہیں، تو آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ وہیں بیٹھیں اور یہ تماشا ختم کریں۔ اور زرداری کو بھی یہی پیغام دیا گیا ہے، جعلی اکاؤنٹس کیسز کو کھول کے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔